الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں غصہ اور اس کے علاج کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ غصہ نہ کرنے اور عفو و درگزر کرنے کے حوالہ سے، معاف کر دینے کے حوالہ سے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر ہمیں ہدایات دی گئیں۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا گیا فاعفوا واصفحوا، کہ معاف کر دو اور درگزر کرو، اور اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء، کہ اہل ایمان وہ ہیں جو تنگی اور خوشحالی دونوں صورتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور اہل ایمان وہ ہیں جو غصہ پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو غصہ نہ کرنے کی اور معاف کر دینے کی قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر تعلیم دی گئی۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں واضح ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ سرکار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، کہ طاقتور وہ نہیں ہوتا جو مقابلے کے وقت دشمن کو بچھاڑ دے، اس کو ہرا دے۔ یقیناً وہ طاقتور ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ طاقتور وہ ہے انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اس سے بھی زیادہ طاقتور وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ میدان کے اندر جب دو پہلوان کشتی کر رہے ہوں تو جو دوسرے پر غلبہ پا لے یقیناً وہ بڑا طاقتور ہے، لیکن دوسرے پر اگر کوئی بندہ غلبہ پا لے، دوسرے پر تو قابو پانے کا گر جانتا ہو، اپنے اعضاء پر، اپنے جسم پر وہ قابو پانے کا گر نہ جانتا ہو، تو وہ کیسا طاقتور ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ طاقتور نہیں جو صرف اپنے مخالف کو بچھاڑ لے، طاقتور وہ ہے جو اپنے آپ پر قابو پا لے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا السرعۃ کل السرعہ، السرعۃ کل السرعہ، دو دفعہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مکمل بہادری یہ ہے، مکمل طاقتوری یہ ہے کہ الرجل یغضب فیشتد غضبہ، کہ وہ بندہ جو غصے میں ہو اور اس کا غصہ شدت اختیار کر جائے، اتنا شدید غصے میں ہو، ویحمر وجہہ، کہ غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو جائے، ویقشعر شعرہ، اور اس کی بھویں تن جائیں، یعنی غصہ اس کے ایک ایک انگ میں نظر آ رہا ہو، اتنا شدید غصے میں ہو، فیسرع غضبہ،
اور ایسی حالت کے اندر وہ بندہ اپنے غصے کو شکست دے دے، اپنے غصے کو قابو میں کر لے، تو یہ بندہ مکمل بہادر ہے اور یہ بندہ مکمل طاقتور ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کافی سارے لوگ اکٹھے ہیں، ہجوم ہے۔ حضور ان کے قریب گئے تو سرکار نے پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ یہاں کشتی کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں جب ان کا وہ مقابلہ دیکھا تو وہاں موجود حاضرین میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ فلاں جو بندہ ہے یہ بڑا ہی طاقتور ہے، اس کے مقابلہ میں جو بھی آتا ہے یہ اسے بچھاڑ دیتا ہے، شکست دے دیتا ہے۔ یہ بندہ اتنا طاقتور ہے کہ پورے مقابلہ میں یہ شخص ناقابل شکست ہو چکا ہے، بڑا طاقتور ہے یہ بندہ۔ جب اس کی طاقت اور بہادری کے اس طرح تعجب کے ساتھ قصے بیان کیے گئے تو ظاہر ہے یہ طاقت ایک ضرب المثل تھی، ایک بڑی ذہنوں کو حیران کر رہی تھی۔ اس طاقت کو جب بیان کیا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی من ہوا اشد منہ، کیا تمہیں میں اس سے بھی زیادہ طاقتور بندے کی نشاندہی نہ کروں؟ ارشاد فرمایا رجل ظلمہ رجل، کہ وہ بندہ جس پر کسی نے زیادتی کی ہو، فَقَزَمَ غَيْظَهُ فَغَلَبَهُ، اور وہ مظلوم بندہ اپنا غصہ پی جائے اور اپنے آپ پر قابو پا لے، اپنے غصے کو شکست دے دے، تو یہ بندہ ایسا ہے کہ غلب شیطانہ وغلب شیطان صاحبہ، اس بندے نے اپنے شیطان کو بھی مغلوب کر دیا اور اپنے دوسرے ساتھی کے شیطان کو بھی مغلوب کر دیا۔ یہ بندہ اتنا طاقتور ہے کہ شیطان کو اس نے مغلوب کر دیا، یہ کشتی لڑنے والے طاقتور سے زیادہ قوت اور طاقت والا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسے محسوس انداز کے اندر غصہ کو قابو کرنے والے کی جرت اور اس کی طاقت کو بیان فرمایا ہے کہ غصہ پر جو بندہ قابو پا لیتا ہے وہ صرف اپنے نفس پر ہی قابو نہیں پاتا بلکہ وہ شیطان پر قابو پا لیتا ہے، اور پھر صرف اپنے شیطان پر ہی نہیں بلکہ اپنے مخالف کے شیطان پر بھی وہ قابو پا لیتا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ اپنے آپ پر قابو نہ پائے، غصے کو کنٹرول نہ کرے تو ظاہر ہے بات بڑھے گی، خرابی پیدا ہوگی، اور یہ خرابی شیطان کی طرف سے ہی پیدا ہوگی۔ وہی نئی نئی تدبیریں اور انتقام لینے کے نئے نئے طریقے اور دوسرے کو نقصان پہنچانے کے طریقے ذہن میں پیدا کرے گا، اور جب غصہ شدت اختیار کر جاتا ہے تو بندہ ظاہر اپنے حواس پر اس طرح قابو نہیں رکھتا، پھر وہ شیطان جو جو ذہن میں ڈالتا جاتا ہے بندہ وہ خرابی پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر اس طرف سے غصہ ہو تو بھی شیطان ہی کی طرف سے خرابی پیدا ہو رہی ہے، اور اگر دوسری طرف سے غصہ ہو تو بھی شیطان ہی خرابی پیدا کر رہا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اندازہ کرو وہ بندہ کتنا بہادر ہوگا جو غصے پر قابو پا کر اپنے شیطان کو بھی مغلوب کر دیتا ہے، اپنے دوسرے ساتھی فریق مخالف کے شیطان کو بھی مغلوب کر دیتا ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ نور، یہ تو سرکار کی ہدایات تھیں، اپنا معمول مبارک سرکار کا غصہ کو قابو کرنے کے حوالہ سے کتنا حسین تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کنت امشی مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ایک دفعہ حضور کے ساتھ چل رہا تھا اور کیفیت یہ تھی کہ وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے، اور وہ چادر ایسی تھی جس کے کالر بڑے سخت تھے، سخت حاشیے والی وہ چادر تھی۔ سرکار وہ چادر اوڑھے تشریف لے جا رہے ہیں، میں حضور کے ساتھ ہوں، اتنے میں ایک اعرابی آیا پیچھے سے، اس عرابی نے آ کر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑا اور شدت سے اس چادر کو پکڑ کر کھینچا۔ اب اس چادر کے جو حاشیے تھے، اس کی جو جالر تھی وہ بڑی سخت تھی، جب اس نے شدت سے پکڑ کر کھینچا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر
اس چادر کے نشانات پڑ گئے، اتنی زور سے اس نے کھینچا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مڑ کر پیچھے دیکھا تو ظاہر ہے اس کا یہ رویہ ناقابل برداشت تھا، اس کی یہ حرکت سزا کے قابل تھی۔ لیکن جب سرکار نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے دیکھ کر مسکرانے لگے، بجائے غصہ کرنے کے رحمت اور شفقت کا اظہار کرتے ہوئے سرکار نے تبسم فرمایا، اور سرکار نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دیں۔ سرکار نے اس کی وہ حاجت پوری فرما دی، صحابہ سے فرمایا اس کو کچھ دو، اس کی ضرورت پوری کر دو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے توجہ میں اپنے دھیان میں کہیں جا رہا ہو، پیچھے سے آ کر کوئی بندہ ایسی حرکت کر دے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت بندے کا غصہ کس کیفیت میں ہوگا۔ لیکن حضور کا اسوہ نور یہ ہے کہ آپ اس غصے پر صرف قابو ہی نہیں فرما رہے بلکہ شفقت اور رحمت کا اظہار کرتے ہوئے تبسم بھی فرما رہے ہیں، اور اس ضرورت مند کی سائل کی ضرورت کو بھی پورا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک یہودی عالم زید بن سعانہ نامی، سرکار نے اس سے قرضہ لیا اور واپسی کی مدت مقرر ہو گئی۔ ابھی واپسی کا وقت آیا نہیں تھا کہ وہ یہودی عالم حضور کے پاس آیا اور آ کر بڑی گرم سرد باتیں کرنے لگا، کہنے لگا واپسی کا وقت آ گیا ہے اور مجھے پتا ہے تم واپسی کرنے میں، قرض ادا کرنے میں بڑی ٹال مٹول کرتے ہو، میں نے سنا ہے تمہارا خاندان ہی ایسا ہے، بنو عبد المطلب ٹائم پر چیز واپس نہیں کرتے۔ بڑی گرم سرد وہ باتیں کرنے لگا حضور کے سامنے۔ حضور کے غلام بھی حضور کے پاس ہی بیٹھے تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور کے ساتھ اس کا یہ انداز تکلم پسند نہیں آیا۔ تیش میں آ کر سرکار سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اجازت دیں اس کی گردن اتار دوں، اس کی یہ جرت کیسے ہوئی ایسی باتیں کرنے کی؟ ابھی واپسی کا وقت ہی نہیں آیا، قبل از وقت یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور توہین آمیز رویہ اختیار کر رہا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے گردن اڑانے کی جب اجازت مانگی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، سختی کرنے کے لیے مجھے نہیں بھیجا گیا، اور عمر تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں اچھا مشورہ دیتا، اسے یہ آپ مشورہ دیتے کہ واپسی کا تقاضا اچھے انداز سے کرتے ہیں، اور مجھے یہ مشورہ دیتے کہ واپسی بر وقت ادا کرتے ہیں۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کو فرمایا کہ اے عمر، اس کا جو حق ہے وہ قرض بھی واپس کرو، اور چونکہ اس کو تم نے ڈرایا ہے، دمکایا ہے، اس کو مارنے کی بھی دھمکی دی ہے، اس کو خوف زدہ کیا ہے، اس لیے اس کی دلجوئی کے لیے جتنا بنتا ہے اس سے زیادہ بھی ادا کرو۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قرضے سے زیادہ جب اسے ادا کر رہے تھے تو وہ یہودی عالم حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگا کہ عمر، جانتے ہو کہ میں نے یہ سختی سے مطالبہ کس لیے کیا ہے؟ میرا مقصد بدتمیزی کرنا نہیں تھا، بلکہ میرا مقصد تو یہ تھا کہ جب سے میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا ہے، جتنی نبوت کی علامتیں میں نے اپنی کتابوں میں پڑھی تھیں وہ ساری کی ساری علامتیں میں نے حضور کے وجود میں پائی ہیں۔ صرف دو علامتیں ایسی رہ گئی تھیں کہ جو صرف دیکھنے سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ آزمانے سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہ دو علامتیں یہ تھیں۔ ایک علامت یہ تھی کہ وہ نبی ایسے نبی ہوں گے، نبی آخر الزمان، ان کی شان یہ ہوگی کہ ان کی رواداری، ان کی برداشت، وہ ان کے غصے سے سبقت لے جائے گی، رواداری زیادہ ہوگی غصے سے۔ اور دوسری علامت یہ تھی کہ اگر ان پر کوئی بندہ جفا کرے، زیادتی کرے، تو جتنی وہ زیادتی کرتا ہے اتنی ہی ان کی رحمت ان کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتی ہے۔ اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے، زیادتی کرنے والے کا بھی بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ یہ دو علامتیں میں نے دیکھی نہیں تھی، یہ چونکہ دیکھنے سے تعلق نہیں رکھتی، آزمانے سے تعلق رکھتی ہیں، تو یہ علامتیں آزمانے کے لیے میں نے ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے عام بندہ طیش میں آ جاتا ہے، ایسی زیادتی کی جس کی وجہ سے بندہ غصے میں آ جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں
میں نے نبوت کی وہ دو علامتیں بھی دیکھ لیں کہ سرکار کی رواداری غصے پر غالب ہے، اور میری زیادتی کے جواب میں سرکار نے رحمتی فرمائی ہے، کرم نوازی فرمائی ہے۔ عمر، میں نے چونکہ یہ علامتیں دیکھ لی ہیں، اس لیے میں اب تمہیں گواہ بنا کر کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں اور میں حضور کے حلقہ غلامی میں داخل ہو رہا ہوں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ نور بھی یہ ہے کہ سرکار کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام کسی سے نہیں لیتے تھے، ذات کے لیے غصہ نہیں کرتے تھے، بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا، لا تغضب، تمہارے لیے نصیحت یہ ہے کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے پھر عرض کی، حضور مجھے کوئی اور نصیحت فرمائیں۔ سرکار نے پھر فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ اور کوئی نصیحت؟ سرکار نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ وہ بار بار سوال دہراتا کہ حضور کوئی نصیحت، حضور بار بار یہی جواب دیتے کہ غصہ نہ کیا کرو۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے واپس جا کر اس بارے میں غور و فکر کیا کہ میرے بار بار سوال کرنے کے بعد بھی سرکار کا جواب ایک ہی رہا، آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ جب میں نے غور و فکر کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا، الغضب یجمع الشر کلہ، کہ سرکار غضب سے، غصے سے اس لیے منع فرما رہے تھے کہ غصہ ساری برائیوں کی جڑ ہوتی ہے، ساری برائیوں کی بنیاد غصہ ہوتی ہے۔ آپ اپنے حالات پر اور اپنے گرد و بیش پر نظر دوڑا کر دیکھیں کہ غصے سے کتنی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ آخر خاندانوں میں، رشتہ داروں میں جو ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ غصے کی وجہ سے ہی نہیں پیدا ہوتی۔ گھروں کے اندر جو حالات خراب ہوتے ہیں، یہ غصے کی وجہ سے ہی نہیں ہوتے۔ طلاقیں جتنی ہو رہی ہیں، یہ غصے کی وجہ سے ہی نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ قتل و غارت غصے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بندہ خودکشی جو کر لیتا ہے، یہ بھی انتہائی غصے کی حالت میں ہی بندہ کرتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ بندہ جتنی برائیاں، معاشرتی برائیاں جو کرتا ہے، یہ بہت ساری برائیوں کی جڑ ہوتی ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار نصیحت کی درخواست پر ارشاد فرماتے ہیں کہ غصہ نہ کیا کرو۔ جب بندہ غصے سے بچ جاتا ہے تو بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے، اور غصے سے جو بندہ بچتا ہے اس کا اجر کتنا ہوتا ہے؟ ایک تو برائیوں سے تو بچ ہی جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ اتنا ہوتا ہے، ثواب اتنا ملتا ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ من کف غضبہ ستر اللہ عورتہ، جو بندہ اپنا غصہ روک لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کے عیب چھپا لیتا ہے، اس کی پردہ پوشی فرما لیتا ہے۔ ومن کظم غیظہ ولو شاء ان یمدیہ امداہ، اور جو بندہ اپنا غصہ نکالنے پر قادر ہونے کے باوجود اپنا غصہ نکالتا نہیں، پی جاتا ہے، ملا اللہ قلبہ امنا یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگ جب خوف کا، دہشت کا شکار ہوں گے، اس وقت اللہ رب العالمین اس بندے کے دل کو امن و سکون سے بھر دے گا۔ یہ بندہ اس دن بے خوف ہوگا اور اللہ رب العالمین کی خاص رحمت کے سائے میں ہوگا۔ تو اپنے غصے کو قابو کر لینا، یہ بہت ساری معاشرتی برائیوں سے بھی بندے کو بچا لیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت کا حقدار بھی بنا دیتا ہے۔ قیامت والے دن جب لوگ دہشت زدہ ہوں گے، اس وقت یہ بندہ امن و سکون کی دولت سے مالا مال ہو رہا ہوگا۔ اور ہمارے ہاں تو یہ ایک تصور ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی اچھا سلوک کرے تو ہم بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، اور اگر ہم سے کوئی برائی کرے تو ہم بھی اس کا بدلہ برائی کے ساتھ ہی دیتے ہیں۔ بلکہ جو بڑے جذباتی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایک دفعہ برا کرے تو ہم 70 دفعہ اس کے ساتھ برا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں ایک عمومی سوچ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی جذباتی اور کتنی سطحی قسم کی سوچ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سوچ کی صدیوں پہلے نفی فرمائی تھی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، لا تکونوا امعۃ، تم ایسے لوگ نہ بنو کہ تقولون، تم یہ کہتے پھرو، ان احسن الناس احسننا، اگر لوگ ہم سے اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، وَإِن ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، اگر لوگ ہم پر زیادتی کریں گے تو ہم بھی زیادتی کا بدلہ زیادتی سے دیں گے۔
یہ نہ کہتے پھرو ولیکن وطنوا انفسکم، بلکہ تمہیں تو ایسا ہونا چاہیے کہ تم اپنے آپ کو اچھائی کا عادی بنا لو، اور ایسا اچھائی کا عادی بنا لو کہ اگر احسن الناس ان تحسنوا، ان احسن الناس ان تحسنوا، اگر لوگ تمہارے ساتھ اچھائی کریں تو بھی تم ان کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا، اور اگر لوگ تم سے برائی کریں تو بھی تم برائی نہ کرو، تم بھی اس کا بدلہ اچھائی کے ساتھ ہی دو۔ لوگ جو کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، تم اپنے آپ کو اچھائی کا عادی بنا لو، تم ہمیشہ لوگوں کے رویوں کا جواب اچھائی کے ساتھ ہی دیا کرو۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور سرکار کے اسوہ نور کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس بات کی طرف بھی توجہ کریں کہ غصہ ظاہر ہے کسی زیادتی کے رد عمل کے طور پر ہی بندے کو آتا ہے۔ کوئی بندہ زیادتی کرتا ہے، ظلم ہوتا ہے، بندے کو اس کا حق نہیں ملتا اور بندے کی توقعات پوری نہیں ہوتی، تو زیادتی کے رد عمل کے طور پر عموماً غصے کے جذبات ابھرتے ہیں۔ لیکن جو ذہین لوگ ہوتے ہیں اور جو باہمت لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس غصے کو بھی اس انداز سے اختیار کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی ہوئی زیادتی بھی ان کے حق میں بہتری کا سبب بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ فرمائیں کہ سرکار پر اتنی زیادتیاں کی گئیں کہ مکہ مکرمہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی۔ زیادتیاں کتنی تھیں؟ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں تیش دلوانے والی، غصہ دلوانے والی تھیں، لیکن سرکار نے نہ تو مشن چھوڑا، نہ سرکار نے طرز زندگی کو بدلا، بلکہ مدینہ طیبہ جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ اسلامی ریاست قائم فرما لی۔ وہ ایسا علاقہ، ایسا امن و سکون وہاں پر قائم ہوا کہ پہلے مکہ مکرمہ میں کلمہ پڑھنے پر بھی سزا دی جاتی تھی، اب مدینہ طیبہ میں کلمہ پڑھنے والے کی عزت ہوتی ہے۔ امن و سکون کا گہوارہ بنا دیا اور مشن کو ترقی اتنی دی، اتنی ترقی دی کہ لوگ جوک در جوک آ کر مدینہ طیبہ میں کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یعنی زیادتیوں کے بدلے میں سرکار نے حکمت عملی وہ اپنائی جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہتر ثابت ہوئی۔ اور تاریخ اسلام کے اندر بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو بادشاہ وقت نے سزا دی، قید کروا دیا، اور قید بھی اتنی سخت سزا کہ عام کمرے کے اندر اور عام جیل کے اندر قید نہیں کروایا، بلکہ کنویں کے اندر قید کروا دیا۔ زیادتی کی گئی ان کے ساتھ، لیکن یہ بڑے لوگ، باہمت لوگ، بجائے اس پر مایوسی یا ڈپریشن کا شکار ہونے کے، انہوں نے اپنے ان حالات کا مقابلہ اس انداز سے کیا کہ اسی قید خانے میں، اسی کنویں کے اندر رہتے ہوئے آپ نے فقہ پر ضخیم 30 جلدوں کے اندر امت کو سرمایہ عطا کیا جس کا نام المبسوط ہے۔ 30 جلدیں کنویں کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اپنے شاگردوں کو املا کروا دی، وہاں پر آپ نے کتاب تیار کروا دی۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر زیادتی کی گئی اور آپ کو بغداد شریف سے جلا وطن کر دیا گیا، شہر بدر کر دیا گیا۔ اگر عام کوئی بندہ ہوتا تو اس زیادتی کے جواب میں ظاہر ہے وہ غصے سے پاگل ہو جاتا، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا، مایوسی میں مبتلا ہو جاتا۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ان زیادتیوں کے جواب میں غصہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ زیادتیاں ان کے حق میں بہتری کا سبب بن جاتی ہیں۔ جب امام ابن جوزی کو بغداد شریف سے جلا وطن کر دیا گیا تو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس جلا وطنی کے عالم میں قرآن مجید کی 7 قراتیں پڑھی اور ان پر عبور حاصل کر لیا، یعنی مزید علم حاصل کر لیا، مزید بہتری ان کے حالات میں پیدا ہو گئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غصہ، شریعت یہ نہیں کہتی کہ غصہ کیا ہی نہ جائے، بلکہ غصہ چونکہ انسان کی فطرت ہے، غصہ آنا یہ فطرتی جذبات ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ غصے کو کنٹرول کیا جائے، فطرت کو دبایا نہیں جا سکتا، فطرت کو صحیح رستے پر لگایا جا سکتا ہے، غصے کو ختم نہیں کیا جا سکتا انسان سے۔ جس بندے کو غصہ آئے ہی نہ، اس کے اندر فطرت کی کمی ہے۔ غصہ آنا انسان کی فطرت ہے، غصے کو دبایا نہیں جا سکتا، بلکہ غصے کو کنٹرول کرنے کا شریعت مطہرہ حکم دیتی ہے۔
اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا معمول مبارک تو یہ تھا کہ سرکار اپنی ذات کے لیے، سرکار کی ذات پر اگر کوئی بندہ زیادتی کرتا، جفا کرتا، ذات کے لیے سرکار انتقام نہیں لیتے، لیکن اگر شریعت کا مسئلہ ہوتا، اللہ رب العالمین کے احکام کا کوئی مسئلہ ہوتا، تو پھر سرکار غصے کا اظہار فرمایا بھی کرتے تھے۔ مثلاً سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص کی شکایت کی گئی کہ یا رسول اللہ وہ نمازیں بڑی لمبی پڑھاتا ہے، اور اس کی لمبی نمازوں کی وجہ سے میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا کہ وہ لمبی بڑی پڑھا دیتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن سرکار کے چہرہ انور پر غصے کے وہ آثار تھے جو آثار ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ سرکار نے فرمایا تم لوگوں کو نمازوں سے متنفر کرتے ہو، اتنی لمبی نمازیں کہ لوگ جماعت میں شامل ہی نہ ہو سکیں، یعنی مسئلہ چونکہ شریعت کا تھا، احکام الہیہ کا تھا، تو سرکار نے غصے کا اظہار فرمایا۔ اسی طرح جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو ایک رئیس قبیلے کی کسی خاتون نے چوری کی، جرم ثابت ہو گیا، اب ظاہر سزا ملنی ہے، تو لوگوں نے کوئی وسیلہ تلاش کیا، کوئی سبب تلاش کیا کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو سرکار کا بڑا ہی قریبی، بڑا ہی محبوب ہو، جو بات کرے تو سرکار اس کی بات کو ٹالے نہ، وہ بندہ اگر سفارش کر دے تو ممکن ہے اس کی سزا ٹل جائے۔ تو انہوں نے سرکار کا سب سے پیارا بندہ وہ تلاش کیا جس کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اس کا بیٹا یعنی حضرت زید کا بیٹا حضرت اسامہ انہوں نے تلاش کیا۔ اور یہ حضرت اسامہ اس لیے تلاش کیے گئے کہ جب مکہ مکرمہ کی فتح کا موقع تھا تو اس وقت حضرت اسامہ سرکار کی سواری پر سرکار کے ساتھ سوار تھے، اتنا سرکار کے ساتھ قرب، اتنا قریبی بندہ تلاش کر کے جب سفارش کروائی گئی، حضرت اسامہ نے سفارش کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غصہ سے، غضب سے چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا کیا اللہ رب العالمین کی حدود کے اندر مجھ سے سفارش کرتے ہو؟ سابقہ قوموں کا پتہ نہیں وہ کس لیے تباہ ہو گئیں۔ امیر لوگ جرم کرتے تھے تو معاف کر دیا جاتا تھا، غریبوں پر سزا جاری کر دی جاتی۔ یہ احکام الہیہ کے بارے میں اس طرح کی سفارشیں کرنے سے سرکار نے غصے کا اظہار فرمایا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غصہ تو فطرت ہے، لیکن اس کو جائز طریقے سے کنٹرول کر کے اس فطرت کا اظہار کرنا یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ اور جو مخبوط الحواس ہو کر، غصے سے مغلوب ہو کر جو منہ میں آئے کہتے رہنا اور اول فول کے بکتے رہنا اور ایسی حرکات کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی شان کو داغدار کر دیتی ہیں، اور مومن کی یہ شان نہیں ہوتی۔ اس کیفیت سے بچنے کے لیے، جب غصہ آئے تو اس سے بچنے کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی تعلیم تو یہ ہے کہ آپ کو جس چیز پر غصہ آ رہا ہے، کسی بات پر آ رہا ہے، کسی عمل پر آ رہا ہے، جس چیز پر غصہ آ رہا ہے اس پر رد عمل فوری طور پر نہ دیں، بلکہ آپ خاموش ہو جائیں، پرسکون ہو جائیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموشی اختیار کر لے۔ جب آپ پرسکون ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، کوئی رد عمل نہ دیں، وقت ٹال دیں، تو یقیناً جب وقت ٹل جائے گا تو آپ کے جذبات بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے، حالات بگڑنے نہیں پائیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر تو کرنے والا یہ کام۔ دوسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا کہ جب کسی کو غصہ آئے تو وہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، اعوذ باللہ پڑھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اذا غضب احدکم فقال اعوذ باللہ سکن غضبہ، کہ جب غصے کے وقت کوئی بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس واسطے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان کے حملے سے یا شیطانی اثرات سے بندہ اللہ کی جب پناہ مانگ لیتا ہے تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تو ہیں سرکار کی تعلیمات کے ابتدائی 2 درجے۔ پھر سرکار نے کرنے کا جو کام دیا وہ یہ ہے کہ جب بندے کو غصہ آئے تو سرکار نے فرمایا اگر بندہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ اور اس میں حکمت کیا ہے؟
ایسا سرکار نے کیوں نہیں فرمایا کہ لیٹا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہو جائے؟ حالت ہی بدلنی تھی، تو اعلی حالت سے ادنا حالت کی طرف سرکار نے فرمایا، یعنی کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، کمزور حالت کی طرف منتقل ہو۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، کمزور حالت سے طاقتور حالت کی طرف منتقل ہونے کا سرکار نے مشورہ نہیں دیا۔ اس کی وجہ علامہ خطابی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمائی کہ جو بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ غصے میں رد عمل دینے پر زیادہ قادر ہوتا ہے، حملہ کرنے پر زیادہ قادر ہوتا ہے، تھپڑ مارنے پر زیادہ قادر ہوتا ہے، بدلہ لینے پر زیادہ قادر ہوتا ہے بنسبت بیٹھنے کے۔ بیٹھنے میں اس کی یہ حملے کی حالت کمزور ہو جاتی ہے، اور اگر بیٹھا ہوا ہو تو لیٹ جائے، اس لیے کہ بیٹھے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ تو کر سکتا ہے، لیکن اگر لیٹا ہوا ہو تو پھر وہ عمل نہیں کر سکتا جو بیٹھ کر سکتا ہے۔ تو سرکار نے یہ مشورہ اس لیے دیا، یہ حکم اس لیے دیا کہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کھڑا ہی رہے اور اس کا غصہ اس کے قابو میں نہ آ سکے، تو یہ کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھے بعد میں جس عمل پر ساری زندگی پچھتاتا رہے۔ یعنی اپنے مخالف کو، اپنے مد مقابل کو اگر تھپڑ ہی مار دیا تو بعد میں ساری زندگی یہ یاداشت سے محو نہیں ہوگا، بھولے گا نہیں، نہ اسے بھولے گا نہ اس کو بھولے گا، ساری زندگی پچھتاتا رہے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسا بہترین مشورہ دیا کہ جس حالت میں ہے اس حالت سے کم تر کمزور حالت میں آ جائے، تاکہ یہ ری ایکشن دینے کے جو ہے وہ اس ری ایکشن دینے کی قابلیت میں نہ رہے اور اس کی صلاحیت اس سے ختم ہو جائے۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، اس لیے جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کر لے، غسل کر لے، پانی پی لے، پانی استعمال کرے۔ یہ پانی کا استعمال کرنا بھی بندے کے غصے کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔